یہ نام میں نے پڑھ دیے. ایک بڑا سوال یہ ہے کہ 700 لوگ ہیں, باقی 700 لوگ کہاں پر ہیں؟ ندیم صاحب, جیسے کہ آپ نے کافی سارے لوگوں کے نام تو پڑھ دیے ہیں, اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ ان کا بزنس پاکستان سے باہر ہے لیکن وہ ہیں پاکستانی. اس کے ساتھ ساتھ کچھ بڑی بزنس فیملیز ہیں پاکستان کی, ان کے نام بھی شامل ہے, اور ان کی ایک سے زیادہ کمپنیز اور ٹرسٹ اور فنڈز ملے ہیں ہمیں ڈاکیومنٹس میں. بڑے بڑے نام کو جو سب کو پتہ چل جائے پاکستان میں کہ نام بولنے تو وہ کون ہے, وہ کون جی, سے؟ اگر آپ دیکھیں تو منشا فیملی کا ذکر کیے بغیر پاکستان کی بزنس کمیونٹی میں ان کا پورا نہیں ہوگا. منشا فیملی کے حوالے سے بھی ہمیں کچھ کمپنیز ملی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو سیمنٹ کے اس میں بزنس میں ہے ٹبا فیملی, ان کی بھی ایک سے زیادہ کمپنیز ہمیں ملی ہیں اس ریکارڈ میں. اس کے ساتھ ساتھ سیگل فیملی ہے جو کہ ایک رینوڈ پاکستانی بزنس فیملی ہے, ان کی بھی ایک سے زیادہ ٹرسٹ اور فنڈز اور آف شور کمپنیز ہیں. ہاشوانی فیملی ہے, ان کی بھی ہمیں ریکارڈ میں کافی ساری چیزیں ملی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ طارق شفیع کا آپ نے خود ہی نام لے لیا ہے, ان کا نام پرائم منسٹر عمران خان کے فائنینسرز اور ڈونرز میں بھی آتا ہے. ایک ڈولنس کمپنی ہے, ان کے اونر تھے بشیر داؤد صاحب ہیں, ان کے حوالے سے بھی کافی ساری چیزیں ہمیں ملی ہیں. اچھا, پرائم منسٹر کا اگر تذکرہ کر لیں, پرائم منسٹر کے اوپر آپ کی رپورٹ کہتی ہے کہ کوئی کمپنی براہ راست ان سے ایسوسیٹ نہیں کرتی, کوئی آف شور کمپنی. آپ نے ان کو کلین چٹ دے دی پرائم منسٹر کو, لیکن آپ کی رپورٹ پبلش ہونے سے پہلے ایک پرائیویٹ چینل, میں نام نہیں لینا چاہوں گا, لیکن پرائیویٹ چینل سے وہ فرید اللہ یا فرید الدین صاحب کا نام چلنا شروع ہو گیا کہ وہ 2 زمان پارک کی جو پراپرٹی ہے اس کے 2 ڈیفرنٹ ایڈریسز ہیں. تو ایکچولی یہ عمران خان والی پراپرٹی نہیں ہے, یہ دوسری والی پراپرٹی. تو کیا آپ نے پرائم منسٹر عمران خان کو کوئی سوال لکھ کے بھیجا تھا؟ ندیم صاحب, جیسا کہ ہم نے اپنی رپورٹ میں بھی بتایا ہے کہ یہ 2 سال سے پروسیس چل رہا تھا کا, اور گریجولی جو ڈیٹا ہمارے پاس آتا رہا ایکسیس اس کی, ہم جتنے بھی پاکستان سے ریلیٹڈ تھے ان کے اوپر کام کرتے رہے. ہم نے شریف فیملی کے حوالے سے بھی ایک فیملی ممبر کا اس میں ریکارڈ میں سارا تلاش کیا, نہیں ملا کوئی. ایک ہمیں جو پرائم منسٹر عمران خان, کیونکہ ڈیفینیٹلی جو بھی آپ کے رولنگ ایلیٹ ہوگی, آپ ایز اے جرنلسٹ وہ آپ ان کو وہ دیکھیں گے ڈیٹا میں کہ کہیں ایسے وہ کوئی ملے. ہمیں جو 2 مختلف کمپنیز ملی جو 2 زمان پارک سے تھی, اور جیسے یہ نام ان کا ہمیں جو ایڈریس ملا, تو فرسٹ آپ کا جو ہے وہ ہمیشہ شک یہ ہوگا کہ یہ پرائم منسٹر عمران خان کی کمپنی کے حوالے سے یا انہی کی کوئی کمپنی ہوگی خفیہ. لیکن جب ہم نے فردر اس پہ انویسٹیگیٹ کیا اور اپنے سورسز سے بھی سارا کچھ اس پہ معلومات لی, تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ان کے نام پہ نہیں ہے. اور فرید الدین نامی جو شخص ہیں, وہ زمان پارک جو کمپلیکس ہے اس میں ایک اور بھی اسی طرح کا ملتا جلتا ایڈریس ہے, اس کے نام پہ ہے. ہم نے فرید الدین سے بھی رابطہ کیا, اور کچھ جو ہمیں پھر سورسز سے بھی یہ پتہ چلا کہ یہ ان کے کوئی ڈسٹنٹ کزن ہیں فرید الدین صاحب, دور دراز کے جو ہے ریلیٹیوز میں آتے ہیں. پھر تقریباً کوئی ہم نے 16 سپتمبر کو ICIJ کے تھرو ایک کویسچنیئر بھجوایا پرائم منسٹر صاحب کو. تو پرائم منسٹر صاحب کی بہاف پہ شہباز گل صاحب نے ایک ڈیٹیلڈ جو ہے ان کے سب کے باقی بھی مختلف وزراء کے حوالے سے کویسچنز تھے, اور بھی جو ایشوز تھے اس میں ان کے حوالے سے بھی کویسچن تھے, اور ایک کویسچن یہ 2 زمان پارک کے حوالے سے بھی تھا جس پہ انہوں نے ڈیٹیل میں جواب دیا کہ یہ فرید الدین صاحب جو ہیں وہ ان کے کوئی ڈائریکٹلی ریلیٹڈ نہیں ہے, اور یہ کنفیوژن ہے ایڈریس کی, اور شروع سے ہی زمان پارک میں یہ ایڈریس کی کنفیوژن چلی آ رہی ہے. چلو, پرائم منسٹر کی تو کلیریفیکیشن آپ نے دے دی, اپنی رپورٹ میں بھی دے دی جی, اور پرائم منسٹر کے ترجمان نے بھی دے دی. آپ نے جب باقی وزراء کے سوالات تھے وہ بھیجے, اس کے اوپر انہوں نے کیا جواب دیا؟ اس پہ انہوں نے وہی زیادہ اپنا جو شروع سے ایک اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے کہ احتساب سب کا ہوگا, اور ہم نے جو ایک جد و جہد کی تھی پاکستان کی سیاست میں کہ کرپشن فری پاکستان ہوگا, مطلب جو ایک شروع سے ہی پرائم منسٹر اس کا پرچار کرتے آئے ہیں کرپشن فری پاکستان اور سب کا احتساب, اس حوالے سے انہوں نے کہا, اور کہ اگر کوئی انوالو ہوگا ان کے منسٹرز میں سے تو وہ اکاؤنٹیبلٹی ان سے سٹارٹ کریں گے اور ایکشن لیں گے. یہ سب کچھ آپ کی سٹوری میں ایک بڑا زبردست کنیکشن ہے جو آپ نے, وہ صاحب آج کل ہم سے وہ ڈنڈے کے زور پہ پیسے لے لیتے ہیں,
وہ جو کمپنی بنی ہوئی ہے نیب کے ساتھ مل کے کام کر رہی تھی براڈ شیٹ، وہ طارق فواد ملک کا آپ نے کنیکشن جوڑا ہے ان کمپنیز کے ساتھ جو شوکت ترین صاحب کے ساتھ آپ نے جوڑی ہیں، کیا اس میں کوئی ٹرانزیکشن بھی ہوئی؟ کیونکہ انہوں نے کہا ایک کام کے لیے بنائی تھی وہ کام ہوا نہیں۔ ندیم صاحب یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ سا کویشچن ہے۔ جو آئی سی آئی جے کو ریکارڈ ملا اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کسی بھی کمپنی کے حوالے سے ڈیٹیلڈ ساری انفارمیشن ہو انکلوڈنگ ٹرانزیکشنس یا جتنی بھی ہولڈنگس اس کمپنی کے نام پہ ہیں، وہ نہیں ہوتا۔ ایک اسپیسیفک پیریڈ کے یہ ڈاکیومنٹس تھے، اس میں جتنی بھی کمیونیکیشن ہوتی ہے کسی بھی کمپنی سے ریلیٹڈ، تو وہ ساری اس ریکارڈ کا حصہ ہے جو آئی سی آئی جے کو لیک کیا گیا ڈیٹا۔ اب جو شوکت ترین صاحب کے حوالے سے 4 کمپنیز ہیں جو ان کے اور ان کی فیملی کے نام پہ ہیں، چاروں کمپنیز، اس میں یہ انکارپوریشن کرتے ہو جو ریکارڈ کیپنگ کا اور جو ان کو پرسن رسپانسبل فار کیپنگ دی ریکارڈ تھا، وہ ان کا طارق فواد ملک صاحب کا تھا۔ طارق فواد ملک صاحب کو بھی ہم نے یہ کویشچن بھیجا کیونکہ براڈ شیٹ کے حوالے سے وہ کافی پاکستانی میڈیا میں آلریڈی مشہور ہو چکے تھے، اور ان کا لنک ایک سرونگ اس کے ساتھ ان کے فائنانس منسٹر کے ساتھ جب جڑ رہا تھا، تو یہ ویسے ہی ایک بڑی ایک اسٹوری کے طور پہ تھا۔ طارق فواد ملک صاحب نے جو ان کو بتایا کہ 2014 میں یہ کمپنیز بنائی گئی تھی، اور اس کا بیسک جو پرپس تھا یہی تھا کہ ایک سعودی فیملی، بن لادن فیملی انویسٹمنٹ لانا چاہ رہی تھی اور انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہی تھی سلک بینک میں، جو موجودہ فائنانس منسٹر ہیں ان کے بینک میں، لیکن وہ ڈیل کوئی فائنل نہیں ہو سکی، تو اس وجہ سے یہ کمپنیز جو ہے پھر تب سے ڈورمنٹ پڑی۔